بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو روشن واقعات چینل میں خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ قبر سے سیدھی جہنم کی راہ چلنے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ ان کی 6 بنیادی وجوہات اللہ کو ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے روشن واقعات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جب میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس مزاج میں تھے اور ان پر غم و افسوس کا بھاری سایہ تھا، تو میرے دل میں بھی غم اور رنج کا خیال چھا گیا۔ میں نے فوراً ان سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کس بات نے ایسا غمگین بنایا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مختلف قسموں کے عذابات اور مصیبتوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان عذابات کی شدت اور دہشت اتنی بڑی تھی کہ ان کا تصور کرنا بھی مجھے رلا دیتا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہانڈیا کی طرح پک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں انتہائی رنج و افسوس ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ جہنم کے عذابات کتنے بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں، اور پھر بالوں کے بال لٹکانا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح لٹکتے ہوئے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم میں چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے مانند ہے اور باقی جسم گدھے کی مانند، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور اس کو سانپ اور بچھو نے گھیر رکھا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ سے جہنم کی آگ نکل رہی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب اس کے گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے دیکھا کہ ایک عورت زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عورت نامحرم مردوں کے ساتھ بے حیائی کرتی تھی اور اپنی زبان کو نہیں روکتی تھی۔ بے شک ایسی عورت جو اپنے شوہر کو زبان درازی کر کے تکلیف پہنچاتی ہو، ایک ناپسندیدہ اور بری خصلت رکھتی ہے۔ اس طرح کی بدتمیزی اور بے ادبی کسی بھی رشتے کو متاثر کرتی ہے۔ احترام، محبت اور تواضع کے ساتھ روابط بنانا اہم ہوتا ہے۔ اس طرح کے بدتمیز اور بے ادب رویے کو سدھارنا اور بہتر بنانا ضروری ہے۔ خامد کو اپنی بیوی کی عزت و احترام کرنا ضروری ہے اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حدیث میں ذکر کی گئی خصوصیات جو خصوصاً ایسی عورتوں کے بارے میں ہے جو بدتمیزی اور نافرمانی کی بدولت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اس طرح کی بدسلوکی اور نافرمانی کسی بھی رشتے کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس سے احترام اور محبت کی بنیادیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ حدیث ان عورتوں کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ احترام اور محبت کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے حقوق کا احترام کریں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری عورت کو دیکھا جو اپنی چھان میں تھی، بال لٹکی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں کبھی بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتی۔ شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا۔ چوتھی عورت جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں دیکھا جس میں اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو عورتیں دنیا میں جنابت اور حیض کی پاکیزگی کا خیال نہ رکھتی ہوں اور نماز کے ساتھ لاپرواہی کرتی ہوں بلکہ مذاق بناتی ہوں۔ اور پانچویں عورت جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کی مانند تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح مسمار ہوا تھا، سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے تھے۔ ان حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ اور چھٹی عورت جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرد سے اس عورت کو مار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اس خاتون کو یہ عذاب دو معاصی کی بنا پر مل رہا ہے۔ پہلا جرم حسد کا ہے، جب کسی اور کی خوشی دیکھ کر اس نے حسد کیا۔ دوسرا جرم اس خاتون نے شکر کی بجائے ناشکری اظہار کی ہے، یعنی اپنے شوہر کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس منظر کی خبر دی جس کو دیکھ کر میں نے بہت ہی خوفناک محسوس کیا، کیونکہ میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو عورتوں کے گروہ کے قریب پہنچے تو فرمانا دیا کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کرتے رہو، مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت زیادہ ہوتی ہے۔ اس پر عورتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اور وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم گالم گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور ان کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تمہیں زیادہ کوئی نہیں پایا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا دین اور عقل کیا ہے۔ جواب میں رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کو گواہی نصف مرد کے برابر نہیں ہوتی؟ ایک عورت نے سوال کیا کہ کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کے عقل کا نقصان ہے۔ جب کسی کو حیض آتا ہے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ دوسری عورت نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تو یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو یہ ہماری نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہماری سب بہن بھائیوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں اور دوسروں کو جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانے سے روکے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے پسندیدہ ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔